بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج بھی الحمدللہ صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور آج ہم جن احادیث کا مطالعہ کریں گے ان کے نمبر ہیں 1221 سے لے کے 1227، 1212، 1227۔ اور آج کی جو احادیث ہیں وہ نماز سے متعلق ہیں۔ تو آئیے ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اور جو پہلا باب ہے وہ ہے صحیح بخاری میں، جس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں کہ دوران نماز میں خیالات کا آنا۔ جو ایک نوٹ لکھا ہے صحیح بخاری میں، وہ لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بعض دفعہ دوران نماز میں جہاد کے لیے لشکر کو تیار کرتا رہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے لشکر تیار کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1221، یہ حدیث حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز عصر ادا کی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی کسی بیوی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد باہر تشریف لائے۔ آپ نے جلدی کرنے کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پر تعجب اور حیرت کے اثرات دیکھے تو فرمایا، مجھے دوران نماز میں یاد آیا کہ میرے پاس سونے کا ٹکڑا ہے۔ مجھے دوران نماز میں یاد آیا کہ میرے پاس سونے کا ٹکڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کے دوران خیالات آتے تھے۔ آگے اس حدیث میں فرمایا آپ نے کہ میں نے شام یا رات تک اس کا گھر پہ رکھنا پسند نہیں کیا، اس لیے میں نے اسے لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں حدیث دہرا دیتا ہوں۔ 1221 حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز عصر ادا کی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کسی بیوی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد لوگ باہر تشریف لائے۔ آپ نے جلدی کرنے کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پر تعجب اور حیرت کے اثرات دیکھے تو فرمایا، مجھے دوران نماز میں یاد آیا کہ میرے پاس سونے کا ٹکڑا ہے۔ میں نے شام یا رات تک اس کا گھر پہ رکھنا پسند نہیں کیا، اس لیے میں نے اسے لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس زمن میں ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں۔ 1222 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، یعنی تاکہ اسے اذان کی آواز نہ سنائی دے۔ جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ جب مؤذن تکبیر سے خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آ جاتا ہے اور نمازیوں سے کہتا ہے، فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو، جو اسے یاد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں، جو نماز میں ایسی حالت سے دوچار ہو، یعنی کہ نماز میں جب آپ کے خیالات سے اتنے بھٹک جائیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ کتنی رکعت پڑھی ہیں، تو بیٹھ کر 2 سجدہ سہو کرے۔ اسے ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا ہے۔ اس احادیث میں کچھ اور بیان کرتا ہوں کہ اگر کسی نمازی کو شیطان کی وسوسے کی بنیاد پر شیطان جو دماغ میں خیالات لاتا ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ کی نماز میں دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے، اسے نماز خراب نہیں ہوتی ہے، بشرطِ نماز کا کوئی رکن ترک نہ ہو جائے۔ یعنی کہ کبھی آپ قاعدے میں بیٹھنا بھول جائیں، کبھی آپ سجدہ کرنا بھول جائیں، مثال کے طور پر اگر ایسا ہو تو پھر آپ کو اسی یہ رکن ہے، اگر رکن رہ جائے تو پھر آپ کو ضروری ہے کہ اگر وہ رکن کو دہرا دیں۔ اگر دہرانے کا نہیں کر سکتے اس لیے کہ اب آگے بڑھ گئے ہیں تو سجدہ سہو کریں۔
میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اگر کوئی نمازی شیطان کی وسوسے کی بنیاد پر اس قسم کے خیالات میں پڑ جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، بشرطے نماز کا کوئی رکن ترک نہ ہو۔ اگر کوئی رکن ترک ہو جائے تو اس کو دہرا دیں اور اس کے ساتھ دو سجدہ سہو کے کریں۔ 1223 یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، لوگ اکثر چرچا کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ بکثرت سے احادیث بیان کرتے ہیں۔ میں ایک شخص سے ملا، اسے دریافت کیا کہ گزشتہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء میں کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو معلوم نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا تم نماز میں موجود نہیں تھے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا لیکن میں تو نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی صورت پڑھی۔ اس حدیث کو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص دوران نماز میں دنیاوی سوچ و بچار میں مصروف رہا، اس کو یہ نہیں معلوم چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی قرأت پڑھی ہے، کس صورت کو پڑھا ہے۔ ایسا کرنے سے خشوع و خضوع میں کمی تو آ جاتی ہے لیکن نماز خراب نہیں ہوتی، نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے میں نے اس حدیث کا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو یہاں بیان کیا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کسی چیز کا خیال آنے یا کوئی سوچ و بچار سے نماز باطل نہیں ہوتی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کیونکہ خیالات اور تفرقات ایسی چیز ہیں جو جس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن خیالات کی نوعیت اگر فرق ہو، مطلب یہ کہ اگر خیالات میں آخرت کے خیالات آئیں، دنیاوی خیالات نہ ہو تو نماز پہ کم اثر ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور اب میں حدیث بیان کرتا ہوں 1224۔ یہ حدیث ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ قاعدے پر نہیں بیٹھیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی نماز کی 2 رکعت پڑھا کر بغیر تشہد کے یعنی کہ بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے اپنی پوری نماز مکمل کر لی تو ہم آپ کے ساتھ سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا اور بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 1224 میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کسی نماز کی 2 رکعت پڑھا کر بیٹھے بغیر تشہد کیے بغیر کھڑے ہو گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ جب آپ اپنی نماز پوری کرنے کے قریب تھے تو ہم آپ کے سلام کرنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا اور بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ 1225 یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ 1225 حضرت عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی 2 رکعت میں بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے، جب آپ اپنی پوری نماز کے قریب تھے 2 سجدے کیے، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ یہ حدیث 1225 تھی۔ 1226 بھی اسی ضمن میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ظہر کی 5 رکعت پڑھی۔ آپ نے عرض کیا آیا نماز میں کچھ اضافہ کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کیا آپ نے 5 رکعت پڑھی ہیں۔ آپ نے اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے۔ مطلب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی سے 5 رکعت پڑھ لی تھیں۔ یہ صحابہ کرام اور عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو آپ نے پھر 5 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے۔ تو یہ 1226 حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ظہر کی 5 رکعت پڑھائیں۔ آپ سے عرض کیا گیا آیا نماز میں کچھ اضافہ کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کیا گیا آپ نے 5 رکعت پڑھی ہیں۔ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اس لیے 5 رکعت کی وہ سلام پھیر چکے تھے، اس کے بعد 2 سجدے کیے۔ 1227 یہ آج کے پروگرام کی آخری حدیث ہے۔ یہ حدیث ہے کہ دوسری یا تیسری رکعت میں سلام پھیر دے اور نماز کے سجدے کی کس طرح کیے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 1227۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ انہیں یاد نہیں تھا کہ نماز ظہر کی یا عصر کی ہے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ذو الیدین نے عرض کیا، یہ صحابہ کرام تھے، کہ اللہ کے رسول کہ نماز میں کمی کر دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صاحب سے پوچھا کہ ذو الیدین صحیح کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں مزید پڑھی کہ 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، اس کے بعد 2 رکعتیں مزید پڑھی، پھر 2 سجدے کیے۔ راوی حدیث سعد بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے نماز مغرب کے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، پھر گفتگو بھی کی، اس کے بعد باقی نماز ادا کی اور 2 سجدے کیے اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بہت اہم حدیث ہے۔ 1227 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ذو الیدین نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کہ ذو الیدین صحیح کہتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں صحیح کہتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور پھر 2 سجدے کیے۔ راوی حدیث سعد بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے بھی نماز مغرب کے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، پھر گفتگو بھی کی، اس کے بعد باقی نماز ادا کی اور 2 سجدے کیے اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہم نے آج 1221 سے لے کے 1227 تک کا مطالعہ کیا۔ آئندہ نشست میں ہم انشاءاللہ 1228 سے اور آگے کی احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔